اگر ہم ایک ایسی صورتحال کا تصور کریں جہاں کسی کمپیوٹر میں ایک بہت بڑا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ آ گیا ہو۔ اچھا۔ ہاں، مطلب اس کا آپریٹنگ سسٹم، اس کا انٹرفیس، سب کچھ بالکل نیا ہو چکا ہے، لیکن جو استعمال کرنے والا ہے وہ اب بھی اسکرین پر پرانے ورژن والے آئیکونز پر کلک کیے جا رہا ہے۔ اوہ، اور پھر ظاہر ہے وہ جھنجھلا رہا ہوگا کہ یہ پروگرام آخر چل کیوں نہیں رہا؟ بالکل، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں نا، وہ بظاہر والدین اور اولاد کے رشتے سے جڑا ہے، لیکن در حقیقت یہ اس سافٹ ویئر اپ ڈیٹ والی الجھن سے بہت ملتا جلتا ہے۔ بالکل، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ الجھن ہر گھر کی کہانی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم محمد فاروق راشد صاحب کے ایک نہایت فکر انگیز اداریے کو بنیاد بنا کر گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ بحریہ ماڈل اسکول کراچی سے وابستہ ہیں، اور ان کی اس تحریر کا بنیادی سوال ہی یہ ہے کہ والدین کی وہ بے لوث محبت جو ایک بچے کی بقا کے لیے ضروری ہے، وہی محبت آگے چل کر نقصان دہ کیوں ثابت ہونے لگتی ہیں؟ جی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ محبت اپنا انداز نہیں بدلتی۔ تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ تحریر میں مطلب ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے جس کا میں یہاں حوالہ دینا چاہوں گا۔ ہاں ہاں، ضرور۔ اس میں لکھا ہے کہ انسانی معاشرہ بالکل ایک باغ کی طرح ہے۔ بچے اس باغ کے پھول ہیں یا پودے کہہ لیں، اور والدین وہ مالی ہیں جو محبت اور شفقت سے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری تشبیہ ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ باغبانی کا مطلب صرف پودوں کو اندھا دھند پانی دینا تو نہیں ہوتا نا۔ ایک اچھے مالی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کب پانی دینا ہے اور کب پودے کی تراش خراش کرنی ہے۔ ہاں، اور کب اسے خود اپنی جڑیں گہری کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ بالکل۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب مالی سمجھے کہ پودے کو صرف پانی ہی چاہیے، اور وہ اتنی محبت سے، مطلب اتنی کثرت سے پانی دے کہ پودے کی جڑیں ہی گلنا شروع ہو جائیں۔ یعنی ضرورت سے زیادہ محبت؟ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات والدین بچوں پر محبت کی ضرورت سے زیادہ برسات کر دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ لیکن یہ دعویٰ بظاہر بڑا عجیب لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ محبت کبھی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، محبت کا جذبہ بذات خود تباہ کن نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے اسے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے نا، وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو والدین کی پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ ان کی ہر ترجیح اس ننھی جان کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل، ذرا سا رونے پر بے چین ہو جانا۔ ہاں، اور یہ وہ لمحاتی اور بے لوث محبت ہے جو بچے کے اندر احساس تحفظ پیدا کرتی ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ تحفظ اس کی شخصیت کی مضبوط بنیاد بنتا ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ ایک نوزائیدہ بچے کو اس اندھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ تو مکمل طور پر بے بس ہے۔ 100% درست۔ لیکن اگر ہم ایک وسیع تر خاکہ دیکھیں تو بنیاد کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اس پر ذمہ داری کے شعور کی عمارت نہ کھڑے کی جائے تو وہ رشتہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے۔ جی، لیکن اکثر والدین اس تبدیلی کو قبول کرنے سے لاشعوری طور پر انکاری ہوتے ہیں۔ اور یہیں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، بالکل۔ کیونکہ یہیں پر وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ والی مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ بچپن کی معصومیت جب جوانی کی خود مختاری میں بدل رہی ہوتی ہے نا، تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بچہ تو نئے آپریٹنگ سسٹم پر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، لیکن والدین ابھی تک 5 سال پرانے آئیکن پر کلک کر رہے ہیں۔ بہت خوب، یہی وہ ماضی کی قید ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی کا بحران ہے۔ صحیح۔ بچہ ایک نوجوان کی شکل میں ایک مکمل شخصیت بن رہا ہوتا ہے، جیسے پودا درخت بنتا ہے، لیکن والدین اکثر اس جوان اولاد کو دیکھ کر وہی پرانی باتیں دہراتے ہیں۔ تم بچپن میں تو ایسے نہیں تھے، تم تو میری ہر بات مانتے تھے۔ بالکل، تم ایسا نہیں کرتے تھے، تم کتنے پیارے تھے۔ اچھا، ذرا اس بات پر روکتے ہیں۔ والدین کا یہ کہنا کہ تم بچپن میں کتنے پیارے تھے، یہ تو ایک بہت ہی فطری بات لگتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ ہاں، مطلب پرانی یادوں میں کھو جانا۔ تو پھر ایک چبھتا ہوا سوال یہ ہے کہ یہ ماضی کی یادیں بچوں کے لیے اتنی نقصان دہ کیوں ثابت ہوتی ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب والدین مسلسل ماضی کا موازنہ حال سے کرتے ہیں نا، تو وہ دراصل بچے کی موجودہ اور ابھرتی ہی شخصیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اوہ، مطلب وہ بالواسطہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمہارا آج کا ورژن پسند نہیں ہے؟ بالکل، یہی بات ہے۔
اور یہ بچے کا اعتماد بری طرح مجروح کرتا ہے۔ واقعی۔ جی، جو محبت بچپن میں رشتے کو مضبوط کر رہی تھی، وہی محبت اب موجودہ حقیقت کو نہ ماننے کی وجہ سے رشتے میں فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بات دل کو لگتی ہے۔ تو اگر ہم اس سے آگے بڑھیں، جب یہ واضح ہو گیا کہ ماضی سے چمٹے رہنا نقصان دہ ہے، تو پھر اگلا منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حال میں والدین کو کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ انہیں محبت کے ساتھ ذمہ داری کے عنصر کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ تحریر میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا لاڈ پیار نہیں کرنا چاہیے؟ لاڈ پیار کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اولاد کی ہر بات مان لی جائے یا اسے ہر مشکل سے بچا کر رکھا جائے۔ مجھے یہاں ایک نئی اور دلچسپ تشبیہ ذہن میں آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کو سائیکل چلانا سکھایا جا رہا ہو۔ اچھا؟ ہاں، مطلب شروع میں آپ پیچھے سے سیٹ پکڑتے ہیں، لیکن اگر اس شخص کو کبھی گرنے کے ڈر سے اکیلا نہ چھوڑا جائے، اگر سیٹ کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑے رکھا جائے، تو وہ کبھی گرے گا تو نہیں، لیکن کبھی خود سے سائیکل کا توازن برقرار رکھنا بھی نہیں سیکھے گا۔ ارے واہ، یہ بہت ہی شاندار مثال ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر محبت کے ساتھ ذمہ داری نہ سکھائی جائے تو عملی زندگی میں ایسے بچے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، وہ توازن جو نہیں سیکھ پاتے۔ جی، وہ خود فیصلے کرنے سے گھبراتے ہیں۔ مشکل حالات میں ایسے بچوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی ناکامی کا سامنا ہی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ والدین کا کام تو بچوں کو بچانا ہی ہے، تو کیا والدین کو جان بوجھ کر بچوں کو مشکل میں ڈالنا چاہیے؟ جان بوجھ کر مشکل میں ڈالنے کی بات نہیں ہے۔ اصل محبت بچوں کو زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ صحیح۔ جب ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں نا، تو والدین کا کردار ایک محافظ سے بدل کر ایک رہنما کا ہو جانا چاہیے۔ محافظ اور رہنما، یہ الفاظ تھوڑے ملتے جلتے ہیں۔ ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں بہت فرق ہے۔ ایک محافظ یعنی پروٹیکٹر ہر خطرے کو بچے تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے، وہ ڈھال بن جاتا ہے۔ ہاں۔ جبکہ ایک رہنما یعنی گائیڈ بچے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ اسے بتاتا ہے کہ راستے کی رکاوٹوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بچہ سیکھتا ہے کہ آزادی اور ذمہ داری ایک ساتھ چلتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور ایک بار جب والدین بچوں کو چیلنجز کا سامنا کرنے کی آزادی دیتے ہیں تو ان کے لیے ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے نا؟ بالکل، کیونکہ اب انہیں یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ ان فیصلوں میں زبردستی اپنی مرضی ٹھونسنے کے بجائے رہنمائی کیسے دی جائے۔ اور میرے خیال میں اس کے لیے دوستی، اعتماد اور انفرادیت کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ جی، تحریر میں اس پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ جوان اولاد کو بات کرنے کا موقع دیں، ان کی رائے کو اہمیت دیں۔ کیونکہ ہر بچہ منفرد ہوتا ہے۔ بالکل، ایک ہی گھر کے دو بچوں کی صلاحیتیں، دلچسپیاں اور سوچ الگ ہو سکتی ہے، تو دوسروں سے موازنہ کرنا یا غیر ضروری دباؤ ڈالنا یہ سراسر غلط ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ والدین بچوں کو ایک ہی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اور مصنف نے یہاں ایک بہت پیارا تصور دیا ہے کہ تربیت کو محض ایک سماجی ذمہ داری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک امانت سمجھ کر خلوص نیت سے ادا کرنا چاہیے۔ امانت؟ یہ تصور واقعی بہت مختلف ہے، لیکن ایک چیلنجنگ سوال یہاں ابھرتا ہے۔ جی پوچھیے۔ جب والدین کو یہ پختہ یقین ہو کہ وہ دنیا کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، مطلب انہوں نے دہائیاں گزاری ہیں، تو ان کے لیے اپنے بچوں کی بالکل مختلف سوچ اور انفرادیت کو قبول کرنا اور اپنے فیصلے مسلط نہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہیں پر وہ امانت کا تصور کام آتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ کسی چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں تو آپ اسے اپنی مرضی سے توڑ مروڑ سکتے ہیں، لیکن جب تربیت کو خلوص اور محبت کی بنیاد پر کی جانے والی ایک امانت سمجھا جائے تو مسلط کرنے کی خواہش خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ مان لیتے ہیں کہ یہ وجود آپ کی ملکیت نہیں ہے؟ بالکل، قول مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ باہمی افہام و تفہیم سے ہی ایک متوازن اور خوشگوار رشتہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہ ایک دو طرفہ راستہ ہے۔ یعنی والدین اپنی توقعات میں اعتدال رکھیں؟ ہاں، اور اولاد ان کی قربانیوں کو سمجھیں اور قدر کرے۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں، ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ والدین کی محبت ایک ایسا خزانہ ہے جو عمر بھر ساتھ رہتا ہے۔
جی ہاں۔ لیکن اسے مؤثر بنانے کے لیے حکمت اور توازن شرط ہے۔ والدین کو واقعی چاہیے کہ وہ اپنی جوان اولاد کو ماضی کی قید سے آزاد ہو کر اس کے موجودہ حال میں قبول کریں۔ بالکل صحیح کہا۔ اور بات کو سمیٹتے ہوئے میں تحریر کا وہ خوبصورت پیغام شیئر کرنا چاہوں گی جو اس پورے تجزیے کی جان ہے۔ جی ضرور۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ محبت بھی جاری رہے اور ذمہ داری کا شعور بھی پروان چڑھے، تاکہ، اور یہ الفاظ بہت خاص ہیں، زندگی کی غزل میں مفہوم بھی خوبصورت ہو اور انداز بھی متوازن۔ پت مفہوم ہے اور ذمہ داری وہ انداز ہے جو وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے۔ بالکل۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ لیکن اس گہرے تجزیے کو ختم کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک نیا اور تھوڑا سا چونکانے والا سوال ابھر رہا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ہم نے آج جن باتوں پر غور کیا کہ والدین اپنے جوان بچوں کو خود مختار افراد کے طور پر قبول کریں اور انہیں کنٹرول کرنے کے بجائے صرف رہنمائی دیں، مطلب گائیڈ کریں، جی۔ تو اگر ہم اس نظریے کی آخری حد تک جائیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ مستقبل میں پیرنٹنگ کا روایتی تصور بالکل ختم ہو جائے اور اس کی جگہ صرف لائف مینٹورنگ لے لے؟ یہ تو بہت ہی بڑا سوال ہے۔ ہے نا؟ ذرا سوچئے کہ اگر ایسا ہوا تو ہمارے خاندانوں کے اندر جو طاقت اور فیصلوں کا صدیوں پرانا نظام ہے وہ کس طرح ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ وہ جو ہم نے مالی اور باغ کی بات کی تھی، شاید مالی کو باغ کے اندر سے نکل کر صرف باہر سے مشورہ دینا پڑے۔ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے طور پر کھوجنا چاہیے۔ یہیں پر ہمارا آج کا یہ گہرا تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو سے کئی نئے زاویے سامنے آئے ہوں گے۔